إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما، اللهم رب زدنی علما، آمین۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگان محترم، نوجوانان ملت اسلامیہ، عزیز بچوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہم تمام لوگوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور زندگی گزارنے کے، عیش و عشرت کے، آرام و آسائش کے تمام وسائل اور سامان مہیا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کے لیے، صراط مستقیم پر گامزن رہنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے وقتاً فوقتاً انبیاء کرام کو اور رسولوں کو مبعوث کیا۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے اوپر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین جمعہ، ہم اور آپ آج اس دنیاوی زندگی میں مست و مگن ہیں، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر شخص اپنی منزل کی طرف، اپنے مقصد کی طرف بھاگا چلا جا رہا ہے۔ یہ دنیا بھاگ دوڑ کی زندگی انسانوں کی بن گئی ہے۔ ہر کسی کو دیکھیے تو زمین پر اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے بھاگ رہا ہے، اپنے ٹارگٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کوشش میں لگا ہوا ہے،
لیکن اس بھاگ دوڑ کی زندگی سے تھوڑا سا رک کر کے، تھوڑا سا ٹھہر کر کے، دنیا کی مستی بھری زندگی سے اور عیش و عشرت کی زندگی سے تھوڑا سا الگ ہو کر کے، تھوڑا سا ہٹ کر کے ہم روحانی زندگی اور روحانی تقاضوں پر غور و فکر کریں۔ روحانی تقاضا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا، تو ہماری پیدائش کا، ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا تو کیوں پیدا کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے بارے میں بیان کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو پیدا کیا، میں نے انسانوں کو پیدا کیا، مقصد کیا تھا؟ تاکہ میری عبادت کریں۔ تو معلوم ہوا کہ انسانوں کی پیدائش کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، اللہ رب العالمین کی یاد کرنا، اس کا ذکر کرنا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم پوری طریقے سے دنیاوی زندگی میں مست و مگن ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و نافرمانی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری نہ کریں، اس کی نافرمانی کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اتباع اور پیروی نہ کریں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج ہر کس و ناکس، ہر شخص دنیا کی زندگی میں مست و مگن ہو کر کے اللہ رب العالمین سے کی یاد سے غافل ہو گیا ہے۔ ہم تنہائی میں بیٹھ کر کے، میرے بھائیوں، ہم اپنے اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اپنے نفس کا جائزہ لیں، اپنے گریبان کو پکڑ کر کے اپنے دل و دماغ سے سوال کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد سے ہم کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، کیا ہم اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا کہ تاکہ ہم آخرت کی فکر کریں، آخرت کی تیاری کریں۔ کیا ہم آخرت کی تیاری کر رہے ہیں؟ کیا ہم نیکی کے کام کر رہے ہیں؟ نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں؟ صدقہ و خیرات کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، ہمیں اس کے بارے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اپنے غریبان کو پکڑ کر کے اپنے دل و دماغ سے جب ہم سوال کریں گے تو یقیناً ہمارے دلوں کے اوپر غفلت اور گناہوں کی جو دھول اور مٹی بیٹھ گئی ہے، ہمارے ضمیر کے اوپر غفلت اور گناہوں کی جو گرد و غبار بیٹھ گئے ہیں، وہ گرد و غبار ہٹ جائیں گے۔ جب ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں گے تو ہم اس دھول اور مٹی کو، اس گرد و غبار کو اپنے دلوں سے پاک کرنے میں ہم کامیاب ہوں گے۔ اس کے بعد ہماری زندگی کے اندر ایک بہترین بدلاؤ آئے گا، ہماری زندگی کے اندر ایک بہترین بدلاؤ آئے گا۔ ہم اللہ رب العالمین کی یادوں سے جڑ جائیں گے، نمازوں کے پابند ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر ایک عظیم حقیقت کے بارے میں آپ کے سامنے چند باتیں بیان کروں گا۔ وہ عظیم حقیقت وہ ہے کہ اگر کوئی اس حقیقت کا انکار کر دے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اگر کوئی اس حقیقت کا انکار کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کے اندر داخل کر دے گا۔ اور اس حقیقت کو یاد کرنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بار بار تلقین کی ہے کہ ہم اس حقیقت کو یاد کریں۔ وہ حقیقت کیا ہے جس کا نام سنتے ہی لوگوں کے چہروں کے رنگ پھیکے پڑ جاتے ہیں، لوگ اس کو سننا گوارا نہیں کرتے؟ وہ حقیقت موت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو اس دنیا سے جانا ہے، ہر ذی روح سے کے جسم سے اس کی روح نکال دی جائے گی۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو کچھ تم نے دنیا کے اندر عمل کیا ہے، چاہے اچھا ہو، برا ہو، نیکی کا ہو، بھلائی کا ہو، برائی کا ہو، جو کچھ تم نے کیا ہے، پورا کا پورا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن تم کو دے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، حقیقت میں وہی کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی، یہ مستی بھری زندگی، یہ عیش و عشرت کی زندگی جس کے پیچھے ہم بھاگے چلے جا رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ صرف محض ایک دھوکہ ہے،
یہ صرف ایک دھوکہ ہے، اس کے پیچھے مت پڑو، اس کے پیچھے پڑ کر کے اپنے آپ کو اور اپنی آخرت کو برباد مت کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر اس آیت کریمہ کے اندر فرما دیا۔ اور اسی طریقے سے راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، طبرانی کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اقتراب الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی تو چاند بڑا ہو جائے گا، پہلی تاریخ کا چاند بڑا نظر آئے گا، لوگ جب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ 2 رات کا چاند ہے۔ دوسری نشانی اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ لوگ مسجد کو گزرگاہ بنا لیں گے۔ گزرگاہ بنانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ لوگ مسجد میں آئیں گے قضائے حاجت کے لیے، استنجا کے لیے آئیں گے، چلے جائیں گے، مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے۔ لوگ مسجد میں آئیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، چلے جائیں گے، نماز کے لیے نہیں آئیں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کی گئی۔ اور اسی طریقے سے تیسری نشانی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی من اقتراب الساعہ ان یظہر موت الفجاء، کہ اچانک موت آئے گی، موت اچانک آئے گی۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں، عینی مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک انسان، ایک نوجوان ہٹا کاٹا ہے، تندرست ہے، پوری طریقے سے طاقت و قوت اس کے اندر ہے، گھر سے نکلتا ہے، سڑک حادثے میں اس کی موت ہو جاتی ہے۔ ایک انسان ہے، لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہے، بات چیت کر رہا ہے، ہارٹ اٹیک آتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت موت اچانک آئے گی، تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ہم انسان اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل بیٹھے ہیں، اللہ رب العالمین کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ وہ رب کائنات جس کے ہاتھوں میں ہماری روح کا کنٹرول ہے، جس کے ہاتھوں میں پورا کنٹرول ہمارا ہے، ہم اس کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ جب چاہے ہمارے جسم سے ہماری روح کو الگ کر دے اور ہم مردہ لوگوں کی لسٹ میں آ جائیں۔ میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ منافقون کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تم کو ہلاکت میں نہ ڈال دے۔ آج دیکھا جاتا ہے کہ لوگ مال کے لیے حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، اپنے بچوں کے لیے مال و دولت کے لیے لوگ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، بس مال آنا چاہیے، حلال طریقے سے آئے یا حرام طریقے سے آئے اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واضح طور پر فرماتا ہے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مال حاصل کرنے کے چکر میں تم مسجد سے دور ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ رب العالمین کو اولاد کے چکر میں بھول جاؤ، نمازوں سے غافل ہو جاؤ۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً تم گھاٹے میں ہو جاؤ گے، یقیناً تم بہت بڑے نقصان میں ہو جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی بڑی بات کہتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک آدمی کی زندگی میں 2 راتیں ایسی آتی ہیں، ایک خوش نصیب انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی آرام و آسائش سے نوازا ہے، کہ زندگی میں 2 راتیں ایسی آتی ہیں جس کو وہ کبھی نہیں بھولتا۔ ایک وہ رات جو اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے، ہر طرح کی آسانیاں ہیں، خوشی ہیں، بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، بچوں کو ہنسا رہا ہے، بچے اس کو ہنسا رہے ہیں۔ ایک وہ رات۔ دوسری وہ رات جس میں اس کو اچانک بیماری آتی گئی، بیمار پڑ گیا، سارے رشتہ دار، بیوی بچے، سارے لوگ جمع ہو گئے، ڈاکٹر کے پاس لے کر کے گئی، ڈاکٹر بھی پریشان ہے، دوا کام نہیں کر رہی ہے، طاقت کمزوری میں بدل گئی، بیماری میں پوری طریقے سے بیماری نے اس کو چپیٹ لیا ہے، سارے لوگ پریشان ہیں، ڈاکٹر بھی پریشان ہیں، یہاں تک کہ مایوسی کے عالم میں چلے گئے کہ آخر اچانک کیا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ترجمانی کچھ اس انداز میں کی ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، یہی موت کی تلخی ہے، یہی موت کی سختی ہے جن کو سن کر کے تم بھاگا کرتے تھے، جس کا نام سننا تم پسند نہیں کرتے تھے، یہی موت کی سکرات ہے، یہی موت کی سختی ہے۔
نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سارے لوگ اس کی چارپائی کو، اس کے پلنگ کو گھیر کر کے کھڑے ہیں، اس کے دوست ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، اس کے گھر والے ہیں، سب کو یہ اپنی نظروں سے دیکھ رہا ہے، لیکن اپنے دلوں کی کیفیت بیان نہیں کر سکتا کہ میرے اوپر کیا بیت رہی ہے، میرے اوپر میری کیا حالت ہے، یہ بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، جب تمہاری روح تمہارے حلق تک پہنچ جائے اور تم یہ دیکھ رہے ہو کہ سب لوگ تمہاری نظروں کے سامنے ہیں، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ جو میرے پلنگ کے قریب ہیں، جو میرے چارپائی کے قریب ہیں، جو کھڑے ہیں، یہ مجھ سے قریب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تمہاری بھول ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ، میں تم سے سب سے زیادہ قریب ہوں، میں تم سے سب سے زیادہ قریب ہوں، لیکن تم مجھے دیکھتے نہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس شخص کی روح اس کے جسم سے نکال دی جائے گی اور ایک مردہ لاش بن جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو جو مال دیا ہے اس میں سے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم کو موت آ جائے، قبل اس کے کہ تم کو موت آ جائے اور تم کہو فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑا سا چانس دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کی روح اس کے جسم سے نکال لی جاتی ہے، تو پھر کسی کو کوئی مہلت اور کوئی موقع نہیں ملتا، کوئی چانس نہیں ملتا۔ روح نکل گئی، مہلت کس لیے مانگتا ہے؟ فاصدق واکن من الصالحین، مہلت اس لیے نہیں مانگتا کہ بیٹے کی شادی کرنی ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، فلاں کام پینڈنگ پڑا ہے، نہیں میرے بھائیوں، مہلت اس لیے مانگتا ہے تھوڑا بہت صدقہ و خیرات کر لے، تھوڑا بہت عبادات کر لے، نیکی کے کام کر لے تاکہ وہ نیک ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے لن یؤخر اللہ، ہرگز مہلت نہیں ملے گی، اذا جاء اجلها، جو تمہارا ٹائم فکس تھا وہ وقت آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہر اعمال سے باخبر ہے، جو کچھ تم کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوری طریقے سے باخبر ہے۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی ہے، اس کو غنیمت سمجھیے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے کبھی جنازے میں شامل ہونے کا موقع ملتا ہے، کچھ ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو جنازے میں بھی ہنستے اور مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ان کے دلوں کے اندر موت کا خوف نہیں ہے؟ کیا آخرت کی فکر نہیں ہے؟ یا دنیا کو دکھانے کے لیے لوگ جنازے میں شامل ہوئے ہیں؟ میرے بھائیوں، جس میت کو لے کر کے قبر کے اندر داخل کرنا ہے، اس قبرستان میں جا کر کے خالی قبر کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھیے اور 1 منٹ کے لیے اپنے آپ کو تصور کیجئے کہ مجھے اس قبر کے اندر ڈالا جائے گا اور میرے اوپر مٹی ڈال کر کے لوگ قبرستان سے گھروں کو چلے جائیں گے۔ اکیلا اس تنہائی میں، اس تاریکی میں میرے بھائیوں کیا صورتحال ہوگی؟ 1 منٹ کے لیے اپنے آپ کو اس قبر کی تاریکی کے اندر رکھ کر کے سوچے، میرے بھائیوں رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، دل کانپ اٹھے گا، بدن تھر تھرا جائے گا۔ میرے بھائیوں، زندگی ہمارے چہرے سے جو مسکراہٹ ہے وہ غائب ہو جائے گی۔ قبر وہ جگہ ہے، موت وہ چیز ہے، اس لیے ہمیں موت کی اور آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار دعوت دے رہا ہے کہ ہم اس کی عبادت، اس کی اطاعت اور اس کی بندگی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ قلم کے اندر ارشاد فرماتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن تمہاری پنڈلیوں کو کھول دیا جائے گا اور تم سے کہا جائے گا سجدہ کرو، فلا یستطیعون، تم سجدہ نہیں کر سکتے۔ آج دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو طاقت و قوت دی ہے، ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا سجدہ کرو، لیکن ہم سجدہ نہیں کر سکتے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مؤمنون کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب لوگوں کو جہنم کے اندر ڈال دے گا تو جہنمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے کہ اے رب کائنات ہمیں اس سے بچا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے نکال دے، اگر ہم نے دوبارہ پھر سے وہ عمل کیا تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے، ہم ظالم ہیں، ہم اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہے گا؟ قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، تم لوگ چپ چاپ ذلیل و خوار ہو کر کے جہنم کے اندر رہو،
آج تم لوگ مجھ سے بات مت کرو اور کیجئے میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن بات نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کلام نہیں کرے گا۔ آج دنیا کے اندر ہم اللہ رب العالمین کو راضی کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کے آگے جھک سکتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، موقع ہے، مہلت ہے، وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چانس دیا ہے، ہم اللہ رب العالمین کے آگے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ میرے بھائیو، اگر کوئی سر سے لے کر کے پاؤں تک اگر گناہوں میں لت پت ہے، ڈوبا ہوا ہے، تو بھی اگر وہ اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ استغفار کرے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گناہوں کو ضرور معاف کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ اگر انہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے تو ان کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ارجا آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے زیادہ امید دلانے والی اگر کوئی آیت ہے تو یہ آیت ہے، سب سے زیادہ اللہ کی رحمت کی امید دلانے والی اگر کوئی آیت ہے تو یہ آیت ہے۔ میرے بھائیو، اس آیت میں اللہ نے کہا کہ وہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی گناہوں پر نادم ہوں، اپنی گناہوں پر شرمندہ ہوں، اللہ رب العالمین سے اپنی گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ موت کا خوف اور آخرت کی فکر ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے، تب ہمارے اعمال سنبھلیں گے، ہمارے اعمال درست ہوں گے۔ میرے بھائیو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر صحابی، اسلام کے دوسرے خلیفہ، ایک عالم اسلام کے ایک بڑے حصے پر تقریباً 22 لاکھ اسکوائر میل کی حکومت تھی ان کی، لیکن کس چیز نے ان کو چین سے سونے نہیں دیا؟ رات کو سوتے تھے، ان کو نیند نہیں آتی تھی، کروٹیں بدلتے تھے، رات کو اٹھ کر کے گشت لگایا کرتے تھے کہ کہیں کوئی بیمار تو نہیں ہے، کہیں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کہیں کوئی پیاسا تو نہیں ہے، اٹھ کر کے گشت لگایا کرتے تھے۔ کس چیز نے ان کو پریشان کیا تھا؟ جب ان کی موت کا آخری وقت آیا، جب ان کی زندگی کا آخری وقت تھا، شہید ہونے سے کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے، پریشان ہیں، بیچارے بے چین ہیں۔ ایک صحابی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے عمر، آپ کو کس چیز نے پریشان کیا ہے؟ آپ کیوں بے چین ہیں؟ آپ کیوں پریشانی میں مبتلا ہیں؟ آپ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام قبول کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ساری جنگوں میں آپ نے حصہ لیا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے کوئی کسر آپ نے نہیں چھوڑی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ آپ سے راضی تھے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت میں بھی آپ نے اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی، آپ نے پوری کوشش کی، لیکن جب آپ حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو وہ بھی آپ سے راضی تھے۔ اس کے بعد آپ خلیفہ بنائے گئے، آپ نے اسلام کی نشر و اشاعت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، آپ کے جانے کا وقت ہے، آپ کیوں مایوس ہو رہے ہیں؟ لوگ تو آپ سے راضی ہیں۔ تو غور کیجئے میرے بھائیوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا؟ لو ان لی ملء الارض ذهبا لافتدیت به من عذاب اللہ قبل ان اراہ، کہ اگر مجھے اس زمین کے برابر سونا دے دیا جائے، اگر مجھے اس زمین کے برابر سونا دے دیا جائے تو میں اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچنے کے لیے میں فدیہ دے دوں، اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچنے کے لیے میں پورا سونا فدیہ دے دوں قبل اس کے کہ میں اس کے عذاب کو دیکھ سکوں۔ یہ خوف تھا، یہ ڈر تھا کس کے دلوں میں؟ میرے بھائیو، خلیفہ دوم اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دلوں میں وہ آخرت کی فکر تھی، اللہ رب العالمین کا خوف تھا، دلوں کے اندر تقویٰ تھا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت دے دی تھی، کہا تھا کہ عمر تم جنتی ہو۔ میرے بھائیو، ان کا یہ عالم ہے۔ اسی طریقے سے اسلاف میں ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام محمد المنکدر۔ ان کی زندگی کا جب آخری وقت آتا ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتا ہے، روتے ہیں۔ لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ تو بڑے عالم ہیں، بڑے امام ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟
تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا واللہ ما بقیت ذنب انی اعلم اذنبتہ، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں نے کوئی بڑا گناہ کیا ہے جس کو میں جانتا ہوں، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھ سے کوئی ایسا گناہ نہ ہو گیا ہو جس کو میں بہت معمولی اور بہت ہلکا سمجھتا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ گناہ بہت بھاری ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ گناہ بہت بڑا ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ اسلاف کرام، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تقوی، اللہ رب العالمین کا خوف ہوا کرتا تھا، اور کس قدر ان کے دلوں میں آخرت کی فکر تھی۔ ہمیں بھی وہ فکر اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی ویسا ہی تقوی اور ویسا ہی خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا کی زندگی یہ چند دن کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی یہ چند دن کی زندگی ہے، اس کے بعد ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس دنیا میں پوری طریقے سے مست و مگن ہو جائیں، تھوڑا بہت آخرت کے لیے تیاری کر لو، تھوڑا بہت نیکی کے کام کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہماری موت کا وقت آئے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب ہماری موت کا وقت آئے تو ہم یہ کہیں کہ اے رب کائنات ہمیں واپس دنیا کے اندر بھیج دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھیج دے تاکہ ہم تھوڑا بہت نیک اعمال کر لیں، جو کچھ ہم نے دنیا کے اندر چھوڑا ہے اس میں سے صدقہ و خیرات کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کلا، ہرگز نہیں، تم کو ہرگز دنیا کے اندر نہیں بھیجا جائے گا، انہا کلمۃ ہو قائلھا، یہ تو صرف ایک بات ہے جو تم کہہ رہے ہو، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس کے بعد تم کو قبر کے اندر قیامت تک رہنا ہے۔ تو میرے بھائیو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بھی موت کا جب وقت آئے اور ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ہمیں پچھتانا پڑے، قبل اس کے کہ ہمیں پچھتانا پڑے ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں، اپنی گناہوں کی بخشش طلب کریں، کچھ نیکی کے کام کر لیں، کچھ صدقہ و خیرات کر لیں، اپنے لیے ذخیرہ آخرت تیار کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے ہماری گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، ہمارے لیے نیکیوں کے راستے ہموار کرنے والا ہے، نیکیوں کے راستے کھلے ہوئے ہیں، شرط یہ ہے کہ ہم نیکیوں کے راستے پر چلنے کے لیے آمادہ ہوں۔ آج افسوس اسی بات کا ہے کہ نیکیوں کے راستے کھلے ہوئے ہیں لیکن کوئی نیکی کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ موت کے بعد کی زندگی قبر کی زندگی ہے، بڑی خطرناک زندگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب ان کے سامنے قبر کا تذکرہ کیا جاتا تھا تو اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی بھیگ جاتی تھی۔ لوگوں نے سوال کیا کہ اے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو اتنا نہیں روتے ہیں جتنا آپ قبر کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو آپ روتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، کہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے۔ فَإِن نَجَا مِنْهُ أَحَدٌ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرَ مِنْهُ، اگر یہ آسانی سے گزر گئی تو اس کے بعد کی ساری منزلیں آسان ہیں، اگر یہاں گاڑی اٹک گئی تو اس کے بعد پھر گاڑیاں اٹکتی ہی چلی جائیں گی۔ میرے بھائیو، ایک مومن کو جب قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو حدیث کے اندر ہے کہ اس کی قبر کو 70 گنا کشادہ کر دیا جاتا ہے، اس کے لیے جنت کی ہوائیں اور جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں، لیکن ایک کافر اور ایک فاسق و فاجر کو، ایک گنہگار کو جب قبر کے اندر ڈالا جاتا ہے تو قبر اس کو دباتی ہے، اس کی دائیں پسلی بائیں طرف اور بائیں پسلی دائیں طرف ہو جاتی ہے، اور پھر جہنم کی آگ اور انگار اور گرمی اور بدبو اس کی قبر کے اندر آتی ہے اور اس کو لوہے کے ہتھوڑے سے مارا جاتا ہے۔ یہ قبر کے اندر میرے بھائیو یہ صورتحال ہوگی، یہ پہلی منزل ہے اور یہ پہلا درجہ ہے جس سے ہم لوگوں کو گزرنا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر نماز میں ایک دعا کرنے کی تلقین کی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قبر کے عذاب سے بچا۔ میرے بھائیو، جب ہم نماز پڑھیں گے تو ہم اس دعا کو پڑھیں گے اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں قبر کے عذاب سے ضرور بچائے گا۔ لیکن ہم اللہ رب العالمین کے گھر کی طرف آئیں، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں، اللہ رب العالمین کے سامنے روئیں اور گڑگڑائیں۔ فکر آخرت کیا ہے؟ فکر آخرت یہ ہے کہ انسان اس بات کے بارے میں سوچے، اس بات کے بارے میں غور و فکر کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی بھر نیک عمل کرتا رہا اور
آخری وقت میں اور آخری سانس تک کوئی برا کام کر لیا یا کوئی غلطی کر لی، کوئی گناہ کر لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی حدیث ہیں، بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرجل لیعمل بعمل اہل الجنہ حتی یکون بینہ وبینہا الا ذراع فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل النار فیدخل النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص زندگی بھر جنتیوں والا عمل کرتا ہے، زندگی بھر، آخر وقت میں یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوتا ہے، آخر وقت میں کوئی ایسا عمل کر لیتا ہے جس کے نتیجے میں اس کے اوپر کتاب غالب آتی ہے، جہنمی والا عمل کر لیتا ہے، پوری زندگی جنتی والا عمل کیا، آخر میں کتاب غالب آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر کی کتاب اس کے اوپر غالب کر دی اور وہ جہنمی والا عمل کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جہنم کے اندر داخل کر دیا۔ اور آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، ایک آدمی پوری زندگی جہنمی والا عمل کرتا ہے، لیکن آخر یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن آخر میں اس کے اوپر کتاب غالب آتی ہے، وہ جنتی والا عمل کرتا ہے، فیدخل الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آخرت کی فکر اس وجہ سے اور کرنی چاہیے کہ کہیں ہماری زندگی میں ہم اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھیں جو آخر میں ہمارے لیے بہت بھاری ہو، جو ہمیں جہنم کی طرف لے جانے والا ہو۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین سے یہ بار بار دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اے اللہ تبارک و تعالی جب ہماری موت آئے تو بحالت ایمان ہماری موت آئے، بحالت اسلام ہماری موت آئے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے دلوں میں اے اللہ تبارک و تعالی تو اپنا تقوی، اپنی خشیت، اپنا خوف اور خشیت پیدا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت کی فکر کرنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔